جو آیت مقدسہ مطہرہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، مالک ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب ہیں کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان فرمایا کرو۔ محترم بھائیو، ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی روح ذکر اللہ ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر سے خالی ہو تو اس جسم کی مانند ہے کہ جس میں روح نہ ہو۔ بات کو مختصر کرتا چلوں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ترین ہے، اور جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی ہے وہ چیز۔ اور پھر فرمایا اور جو تمہارے لیے سونا چاندی جو تم خرچ کرتے ہو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس چیز سے بھی بڑھ کر افضل ترین ہے کہ تمہارا مقابلہ اگر دشمن کے سامنے ہو جائے، آمنا سامنا دشمن سے ہو جائے، تم انہیں قتل کرو وہ تمہیں قتل کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تجسس پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، اللہ کے رسول جی وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ۔ سورۃ العنکبوت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ افضل ترین جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور محترم بھائیو، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ذکر کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات ہیں جو ہم یہ روز مرہ کی عبادت جو معمولات میں لاتے ہیں وہ ہے۔ اور شیخ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ ذکر اللہ ہے، ہر عمل جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ اور محترم بھائیو، جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہو یا سوچ اور فکر سے ہو، چاہے اس کا تعلق دل سے ہو یا زبان سے ہو، وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں۔ اور یہاں پر محترم بھائیو یہ بات بھی قابل غور ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر زبان کے ساتھ، دوسرے نمبر پر دل کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پر ان دونوں چیزوں کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر زبان کے ساتھ، پھر دل کے ساتھ، پھر ان دونوں چیزوں کے ساتھ، اور سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ یکسوئی طور پر کیا جائے، وہ بہترین ذکر ہے۔ یعنی بندہ زبان کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کو بیان کر رہا ہے اور ساتھ دل بھی اسی طرف متوجہ ہے، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے تسبیحات اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہے، نقوص سے پاک ہے۔ جب زبان سے پڑھ رہا ہے، دل سے بھی مان رہا ہے یہ چیز پوری طرح توجہ کے ساتھ، وہ بہترین عمل ذکر کا بہترین عمل ہے۔ اور تسبیحات ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نماز کے بعد یا روز مرہ کی جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، ہم انگلی ہماری حرکت میں آ رہی ہوتی ہے، زبان حرکت میں ہوتی ہے، مگر بسا اوقات ہمارا دل جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا۔ ثواب اس چیز کا بھی ہے جو صرف زبان کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ذکر کیا جائے، اور ثواب اس چیز کا بھی ہے کہ جو دل کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ بچار رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہو، دل کے ساتھ اس کا اقرار کرتا ہو۔ مگر نہ ان دونوں چیزوں میں سب سے بہترین تینوں چیزوں میں سے وہ ذکر ہے جو دل اور دماغ زبان کے ساتھ کیا جائے، مکمل طور پر زبان اور دل کے ساتھ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بندہ کہ جو زبان اور دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا، پوری یکسوئی کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عقل مند قرار دیا ہے. قرآن مجید کے اندر اس بندے کو ہی عقل مند قرار دیا, کہا کہ وہی عقل والے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض, قرآن مجید ہے, فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ بے شک وہ لوگ کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, رات اور دن کے آنا جانا, اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں. لآیات لأولی الالباب, اللہ فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے ہم نے اس میں نشانیاں رکھی, عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں کہ بندہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتا ہے کہ اللہ تو نے کیسی تیری قدرت ہے, اتنی بڑی زمین, اتنا بڑے آسمان, کائنات کی وسعتیں, کائنات کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ رب العالمین تو نے بنا دی ہے. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں آگے, آیت پوری کر کے اس کی بات سمجھ آ جائے گی. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, پہلوؤں کے بل. رات کو جب لیٹتے ہیں نا, دائیں بائیں کروٹ بدلتے ہوئے پہلوؤں کے بل, اللہ فرماتے ہیں تدبر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں میری بنائی ہوئی چیزوں میں. اور کیا کہتے ہیں, ان کے دل و دماغ میں جب میری بنائی ہوئی چیزیں آتی ہیں نا, سوچ بچار کرتے ہیں, تو ایسے ایمان والے بندے جو ہیں وہ بے ساختہ ان کی زبان سے کیا نکلتا, سبحانک یا سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, ہر قسم سے عیب سے پاک ہے. دنیا میں ہزاروں معبد خانے ہیں, بت خانے بنے ہوئے ہیں, اللہ ان تمام شرک کے اڈوں سے بھی, اللہ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں فنا ہونے والی ہے, اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے, شرک سے پاک ہے. اور پھر بندہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے, فقنا عذاب النار, اللہ ہم سب کچھ اس لیے تیری پاکی پاکیزگی بیان کرتے ہیں, اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. تو محترم بھائیو, جب ذکر اللہ کیا جائے تو دل سے کیا جائے, زبان کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے تو دل و دماغ جو ہے وہ بھی پوری طرح فوکس ہونے چاہیے اس پر. وگرنہ ہم محترم بھائیو ایک بات کرتا ہوں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو نماز کے اندر ہماری وہ توجہ کیوں نہیں رہتی نماز کے اندر, پتہ ہے اس چیز کا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, رکوع سجود کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, تشہد بیٹھتے ہیں, ہم نماز کے وہ الفاظ ادا تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ ہمیں نہیں آتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر, ہم بھی اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, اللہم باعد بینی. جس کو یہ دعا آتی ہے بڑا خوش نصیب ہے جو یہ دعائیں پڑھتا ہے, جو سبحان اللہ اللہ پڑھتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, بہترین دعا. مگر محترم بھائیو, جب ان دعاؤں پر جب ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے مانگ کیا رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. چلے سورۃ فاتحہ کی بات کر لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ اور تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں اور بندے کی وہ دعاؤں کے جو اس کے لب سے نکل رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, اللہ سے مانگ کے آ رہے ہیں. بہرحال محترم بھائیو, ہم ساری سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریفات رب العالمین کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کو بنایا. الرحمن الرحیم, بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, مالک ہے قیامت کے دن کا. یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اس کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں. مالک ہے روز جزا کا, قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ عبادت کے لائق تو ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں معبد خانے بنے ہوئے ہیں, وہ سارے جھوٹے ہیں, سارے غلط ہیں. اے اللہ تو ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں, مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے, کیا مانگتا ہے. تو ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے کو موٹر سائیکل کو نہیں, مجھے موٹر سائیکل دے دے. میرے پاس کوٹھی بنگلہ نہیں, مجھے وہ عطا کر. میرے پاس خوبصورت بیوی نہیں, وہ مجھے دے.
میرے پاس اولاد نہیں مجھے وہ دے، نہیں، دنیا میں سب سے بڑھ کر بہترین قیمتی چیز وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین جو قیمتی ترین چیز ہے وہ راہ ہدایت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مقدس کا موضوع کیا ہے؟ امتحان میں نہیں آپ کو ڈالتا، قرآن کا موضوع ہے ہدایت۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس کتاب کے اندر۔ کیا شک نہیں کہ یہ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ساز و سامان ہے۔ اور دوسرا معنی کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر جو واقعات ہیں، جو بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ حق اور سچ پر مبنی باتیں ہیں۔ تو محترم بھائیو، ہم جب پڑھتے ہیں نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ کون سا راستہ؟ کون ہے رول ماڈل ہمارے لیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایک صحابی آیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا اللہ کے رسول جی مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، دل میں یہ کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا، آپ چلے گئے دنیا سے، تو ہماری جدائی پڑ جائے گی، اللہ کے رسول آپ جنت میں کہاں، کس مقام، اونچے اعلیٰ درجے مقام پر ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ تو اللہ نے فوری طور پر جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کی رفاقت چاہتا ہے، اس کو جا کر پیغام دے دو۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اطاعت اللہ اس کے رسول کی کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین، ایسے لوگ ساتھ ان کا ہوگا نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ محترم بھائیو، نماز ہم پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ بات کرنے کا مقصد ہے جو ذکر اللہ کیا جائے اس کو پوری ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو فہم و فراست کے ساتھ اس کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے، تاکہ ہمیں لذت محسوس ہو سکے ایمان کی، ہم جو پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک صحابی آیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عبداللہ، وڈیرے صحابی، کمزور ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی شریعت کے احکامات جو ہیں وہ میری کمزوری کی باعث، میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں اتنا ضعیف ہو چکا ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتا، لمبی لمبی رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا جس میں دوسرے صحابہ ایمان کی لذت پانے کے لیے کرتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری زبان جو ہے وہ ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے۔ تو محترم بھائیو، یہ صحابہ کے لیے صرف عمل نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سب سے بڑھ کر وہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا جو ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرنے والا۔ ہم دنیا کی محبت میں ہے نا، سارا دن دنیا کی بھاگ دوڑ میں، دھوپ میں پھرتے ہیں، معاشیات کے لیے، روزگار کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کبھی یہاں بھی ٹکریں ماری، وہاں بھی ٹکریں ماری، ہر ایک کی محبت کو ہم نے اپنے سینے میں دفن رکھا۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی محبت کے قابل ہے دنیا کائنات کے اندر تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ ایک دل میں دو محبتیں کبھی نہیں رہ سکتی، ایک دل میں دو محبتیں کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک واقعہ کسی کتاب میں پڑھا، اب حافظ صاحب اس کی شاید سند کو بیان کر سکے، بہرحال میں نے واقعہ پڑھا کہ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام جب بیٹے کے جدائی میں رو رہے ہیں، بے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بنیامین بھی دور ہو گئے، تو جبریل امین آئے، جبریل امین آ کر کہتے ہیں اے یعقوب پیغمبر، اللہ نے آپ کو کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ جی 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کہا ایک کی جدائی میں تو نے اپنی بینائی ختم کر لی، حزن و ملال میں تو رہا ساری عمر۔ کہا کہ اللہ نے تیرے دل میں، تیرے سینے میں کتنے دل رکھے ہیں؟ کہا ایک دل۔ کہا ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا یوسف کی محبت رکھ لے یا رب العالمین کی محبت رکھ لے۔ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، یا رب العالمین کی محبت رکھیں یا ہم دنیا کی محبت رکھیں، مال و متاع کی محبت رکھیں، بیوی بچوں کی محبت رکھیں۔
مال مویشی کی محبت رکھے، زمین زر کی محبت رکھے، کس کی محبت قابل لائق ہے ہمارے لیے؟ اللہ رب العالمین کی محبت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری زبان جو ہے وہ ذکر اللہ سے تر رہنی چاہیے۔ اور پھر محترم بھائیو ہمارے لیے حکم دے دیا جو بھی اعمال ہم سارا دن کرتے رہیں، نماز تو ذکر اللہ ہے۔ اب دوسرا حصہ جو تھا نا، ایک عام قسم تھی نا ذکر اللہ کی جو ہم سارا دن عبادات کرتے ہیں، اور دوسری مخصوص ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھلائے، وہ صبح و شام کے اذکار ہیں، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے واش روم نکلنے کے جانے آنے جانے کے یہ اذکار مخصوص اوقات کے۔ الغرض مومن کا کوئی حصہ بھی کوئی لمحہ جو محترم بھائیو وہ ذکر اللہ سے خالی نہ ہو، ہر لمحے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ رات کو اگر آنکھ کھل گئی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، صبح اٹھتے اللہ کا ذکر کرے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور فرمایا جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا جب نماز سے بھی فارغ ہو جاؤ تم روزگار کی تلاش میں نکل پڑو، یہ نہ سمجھ لینا روزگار کی تلاش میں نکل پڑے ذکر اللہ سے ہماری زبانیں جو ہیں وہ رک جائیں، نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتے رہنا۔ بلکہ ایک آیت مقدسہ کے اندر فرمایا کہ اگر تمہارا آمنا سامنا دشمن کے ساتھ ہو جائے، دشمن کے ساتھ تمہاری مٹبھیر ہو جائے، تو اس وقت بھی تم نے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ پہلے نمبر پر فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، دعا بن جاتا ہے، وہ 2 دعا بھی کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مظلوم، تیسرے نمبر پر فرمایا انصاف کرنے والا، وہ حکمران ہو، جج ہو یا گھر کا ہی سربراہ کیوں نہ ہو، ہر حالت میں ہر لمحے ہر وقت اس نے انصاف کرنا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایک مجھے بڑی پیاری بات یہ آ گئی، عربی شیخ نے ایک بات کی، عرب کے ایک شیخ نے بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ مظلوم اگر کافر ہو، اس پر ظلم کیا گیا ہو، واقعتاً وہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، کافر ہو کافر، اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، انصاف مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ اس کو انصاف دلائے گا۔ اللہ کافر سے محبت نہیں کرتا، اللہ انصاف کرنے والے سے محبت کرنا ہے، انصاف کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور محترم بھائیو رب العالمین نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اس کے گمان کے مطابق، سوچ کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے نا، وہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجالس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، وہ چل کر میرے قریب آتا ہے، میں دوڑ کر اس کے قریب آتا ہوں۔ اور محترم بھائیو ایک ٹائم پہ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، ایک لمبی حدیث ہے، مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ یہ 5 باتیں خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنی قوم والوں سے بھی مخاطب ہوں کہ ان پر عمل کرو۔ وہ 5 باتیں کیا تھی؟ سب سے پہلے فرمانے لگے، فرمایا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، فرمایا مشرک نہ بنو۔ مشرک کی مثال ایسے شخص جیسی ہے کہ جس نے ایک مزدور، ایک غلام خریدا، خادم خریدا، سونا چاندی بیچ کر غلام خریدا۔ اب غلام کو کہتا ہے کہ یہ کاروبار تو کم، یہ کام کر اور رات کو مزدوری لا کر تو نے میرے حوالے کرنی۔ اس کو کسی کام پہ لگاتا ہے، وہ کام کاج کرتا ہے، رات کو وہ مزدوری لا کر کسی اپنے دوست کو دیتا ہے، مالک کو نہیں دیتا۔ اس مالک کو ایسا غلام، ایسا خادم جو ہے وہ قبول ہے؟ نہیں، بالکل قبول نہیں۔ مشرک کی مثال کہ سارا دن نمازیں تو پڑھتا ہوگا، شام دربار کے راستے سے گزرتے ہوئے جھک کر دربار کو سلام کر لیا، وہاں سے جا کر تیل لگا لیا اپنے سر پر تبرک کے طور پر ان کے فیض حاصل کرنے کے لیے، وہ سارا دن نمازیں پڑھتا رہے،
روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، بیت اللہ کے ساتھ چمٹا رہے، ایسے بندے کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور مجھے ایک بڑی پیاری مثال یاد آئی، کسی شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ مشرک بندہ اس کی مثال ایسا ہی ہے، اس گدھے جیسی ہے جو گھاس کے دو ڈھیروں کے درمیان کھڑا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ایک ڈھیر کی طرف جاتا نا اس کو چرنے کے لیے، کھانے کے لیے، تو سوچتا ہے کہ جو میرے پیچھے ڈھیر ہے نا گھاس کا، وہ زیادہ سرسبز شاداب ہے، وہ وہاں چلا جاتا ہے، اس پر منہ مارنے لگتا ہے، تو پھر اسی پہلا کہتا ہے پہلے والا گھاس زیادہ سرسبز تھا، وہ اسی کشمکش میں کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اسی کشمکش میں۔ تو مشرک بندے کی بھی مثال یہی ہے، جو دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، کہا جی جاؤ کسی ڈھیری پر جاؤ، وہاں سے جا کر منت مانگو، دعا کرواؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی، وہاں پر چلا گیا، وہاں کام نہیں ہوا، کسی نے کہا سیون شریف جاؤ، وہاں جا کر دعا کرواؤ، وہاں کام نہیں ہوا تو علی حجویری کے دربار پر چلے جاؤ، وہاں پر چلا گیا، اور کوئی اور ٹکر گیا تو اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کو چھوڑ کر تو کسی اور کے در پر کیوں جاتا ہے؟ پھر اللہ کے در پر آ گیا، پھر دعا کی تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش تھی، امتحان تھا، وقت فوری طور پر دعا قبول نہیں ہوئی، وہ پھر کسی کی طرف چلا گیا، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ مشرک بندے کی مثال بھی ایسی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرک نہ بن۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لہذا جب تم نماز ادا کرو تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ جب تک تم نماز کے اندر رب العالمین کی طرف متوجہ رہو گے، اللہ رب العالمین ہماری طرف متوجہ رہے، جب ہمارا دھیان ہٹ گیا تو اللہ کا بھی دھیان ہٹ گیا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ تم روزہ رکھتے رہو، کثرت کے ساتھ روزے رکھو۔ روزے دار کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس کے پاس کستوری کی خوشبو ہو، لوگ جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ چوتھی بات بیان فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے صدقہ خیرات کرتے رہو۔ ایسے بندے کی مثال کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس شخص جیسی ہے کہ جس کو دشمنوں نے قیدی بنا لیا، اب وہ کیا کرتا ہے، اب دشمنوں سے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال ہے، وہ مال لے لو، میری جان چھوڑ دو، تو وہ اس سے مال لیتے ہیں، وہ اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے والے کی مثال بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بلائیں ٹالتے ہیں، اس کو بڑی بری مصیبتوں سے اللہ رب العالمین بچا کر رکھتے ہیں۔ ساڈا کی حال ہے، اسی صدقہ ادو دینے ہیں کہ جدو اسی کو مصیبت ساڈے آ پیندی۔ آخری بات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا شخص اس شخص کی مثال کی طرح، اس کی مثال کہ اس کے پیچھے دشمن لگے ہیں اور وہ دوڑ کر کسی بڑے قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، قلعے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ محفوظ ہو گیا۔ ذکر اللہ کرنے والا شخص بھی جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ ایک قلعے میں بند ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت پر معمور فرشتے ہوتے ہیں۔ رب العالمین اس کو ہر قسم کی تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، شریر کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ چند محبت بری باتیں تھی جو اللہ رب العالمین کے قرآن مجید اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آپ کے سامنے میں نے حضور پیش کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔